السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، شادی ایک نہایت اہم اور مقدس رشتہ ہے، مگر بعض اوقات انسان کی خواہش کے باوجود رکاوٹیں آتی ہیں۔ کبھی بات بن کر بگڑ جاتی ہے، کبھی بات پکی ہونے کے قریب آ کر بگڑ جاتی ہے، بار بار رشتے آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح کبھی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اور کبھی خاندان یا معاشرے کی طرف سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام رکاوٹوں کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا علاج اپنے پاک کلام میں رکھا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی پسند کی شادی میں بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں تو پھر دل چھوڑنے کے بجائے اللہ سے رجوع کریں، اور صرف چند دن کے لیے یہ خاص قرآنی وظیفہ اس کا معمول بنائیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلد بہتری نظر آئے گی۔ اور یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن راستے میں کئی طرح کی بندشیں، رکاوٹیں، اختلافات، انکار یا پھر خاندانی مخالفت کا سامنا ہے۔ تو پھر یہ وظیفہ روحانی طور پر ان تمام رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو شادی میں تاخیر یا ناکامی کی وجہ بن رہی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ نے اس وظیفے میں بڑی طاقت رکھی ہے، تو آج سے ہی اس وظیفے کا معمول بنائیں۔ اگر آپ کو رشتہ نہیں مل رہا ہے، بات بنتی ہے مگر بعد میں ٹوٹ جاتی ہے، یا پسند کی شادی میں گھر والے راضی نہیں رہتے، یا پھر بار بار انکار ہو جاتا ہے، تو پھر یہ قرآنی وظیفہ آپ کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ یقین، صبر اور دعا کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی بہت ہی جلد آئے گا جب آپ کی خوشی کی خبر سنی جائے گی، اور اللہ آپ کے دل کو پھر خوشیوں سے بھر دے گا۔ اب وظیفہ کون سا ہے اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ باوضو رہیں، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت ادا کریں۔ صلاۃ حاجت ادا کرنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پھر 313 مرتبہ قرآن پاک کی اس آیت کو دل سے پڑھیں۔ آیت نمبر 86 انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ 313 مرتبہ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی پسند کی شادی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، بشرطے کہ دعا دل سے مانگی گئی ہو، کیونکہ غفلت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر اس شخص کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں ضرور پوری کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ، میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ وہ شخص مجھے پکارتا تو ہے، مگر اس کا دل اپنی بکریوں کے پاس ہے، اور میں کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات جا کر اس شخص سے فرما دی۔ تو پھر اس شخص نے خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی دعا کو فوراً قبول فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دل سے مانگی گئی دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی شادی کے لیے اللہ سے دل سے دعا مانگیں گے، تو پھر انشاءاللہ
آپ کو بہت ہی جلد خوشی کی خبر سننے کو ملے گی۔ اور یہ قرآن پاک کی بہت ہی طاقتور آیت ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تو یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو آج سے ہی اس وظیفے کا خوب اہتمام کیجئے۔ صرف 21 دن تک اس وظیفے کا اہتمام کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پسند کا رشتہ، خیر اور برکت والا رشتہ مقدر فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکا ہے۔ آپ بھی مکمل یقین، نرمی، عاجزی اور دعا کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور بالضرور کامیابی ملے گی۔ پھر انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کو خوب سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر جائز خواہش پوری فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔